السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 329، الانفال، آیت 41، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر۔ اور جان لو کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما، کہ بلا شبہ جو، تم غنیمت حاصل کرو، من شیئن، جو کچھ بھی، فَأَنَّ، تو بے شک، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خُمُسَہُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے، ان اگر کنتم، ہو تم، آمنتم، ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وما، اور اس کے جو، انزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یعنی بدر کے دن، یوم، جس دن، التقا، باہم ملی، الجمعان، 2 جماعتیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اس سے پہلے کی آیت میں کفار کے ساتھ لڑائی کرنے اور جہاد کرنے کا بیان ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی مدد وہ مومنوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اب ان آیات میں مال غنیمت کے حوالے سے بیان فرمایا،
جب جہاد ہوتا ہے، مومنین مسلمین اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو جہاد کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ غنم ان کا معنی بھیڑ بکریاں ہیں۔ عرب جنگ کے بعد جب جو فریق غالب آ جاتا اور مغلوب جو فریق تھا، غالب فریق مغلوب فریق کے مال کو، قبضے میں آنے والی چیز کو غنیمت کہتے کہ بکریاں وغیرہ ان کو غنیمت میں ملتی۔ پھر اس کے بعد مغلوب فریق کی قبضے میں آنے والی ہر چیز کو غنیمت کہا گیا، وہ چاہے اونٹ تھا، بکریاں تھیں، بھیڑ تھی، گائیاں تھیں، یا اسی طرح بچے تھے، بوڑھے تھے، غلام تھے، عورتیں تھیں۔ اسلام سے پہلے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے کے لوگوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ایک بہت بڑا مزید اضافی فضل کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور امت محمدیہ کے لیے غنیمت کے مال کو حلال قرار دے دیا۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی مال غنیمت کی تقسیم بیان فرماتے ہیں۔ غنیمت وہ مال ہے جو مجاہدوں کو کافروں سے جنگ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اور اگر جنگ کیے بغیر جو مخالف فریق ہے کافر، اگر وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں تو پھر اسے مال فے کہا جاتا ہے، جس کا ذکر 28واں پارہ سورۃ الحشر میں ہے۔ یا یہ کہ اس طرح صلح کی صورت ہو جائے اور باہم صلح ہو جائے اور وہ اس پر مسلمانوں کو مال دینے پر تیار ہو جائیں تو وہ جزیہ وغیرہ کہلایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات غنیمت اور فے کا مال ایک دوسرے کے ہم معنی بھی آ جاتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا غنیمت کے مال کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہاں غنیمت کے مال کے طریقہ کار کو اور تقسیم کو بیان فرمایا کہ غنیمت کے مال کے کل 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے مل جائیں گے مجاہدوں کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، اور ان میں تقسیم یہ ہوگی، ان 4 حصوں کے تقسیم کی طریقہ کار اور صورتحال یہ ہوگی کہ جو پیادہ تھا، جو پیدل اپنے پاؤں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، اس کو ملے گا 1 حصہ، اور جو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کافروں سے لڑتا رہا تو سوار کو ملتے ہیں 3 حصے غنیمت کے مال میں سے۔ یہ کل ملا کر کتنے ہوئے؟ 1 پیادے کو اور سوار کو 3 حصے، یہ ہوئے 4، اور 5واں حصہ جو ہے وہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ویسے تو سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا ہے، اور جو سوار ہے اس کو 3 حصے ملیں گے، 1 حصہ تو اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے کہ جس پہ وہ سوار ہے۔ تو یوں یہ مال غنیمت کی تقسیم ہوگی۔ مطلب کہ کوئی بھی مال ہو، مجاہد اپنی مرضی سے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، بلکہ ایک ایک سوئی اور ایک ایک رسی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم کے مطابق ہو اور اسی ترتیب کے مطابق ہی تقسیم ہوگی، اور 5واں حصہ وہ ان سے الگ کر دیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العالمین کا تو سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام کو جو خمس ملے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے بعد باقی خمس کا مال مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کرتے تھے، اور جہاد کی تیاری میں جو وسائل جو ہے وہ تیار کرنے ہوتے
ان پر خرچ کیا جاتا تھا۔ ان میں گھوڑے بھی ہیں اور ان میں دیگر سواریاں بھی ہیں، ان میں تلوار اور زیریں بھی ہوتی اور اسی طرح دیگر چیزیں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ جہاں مناسب سمجھے وہ خرچ کرنے میں جانشین ہوگا۔ اور خمس کے مال کے علاوہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مال غنیمت میں سے کوئی ایک چیز، مثلا کوئی ہتھیار، تلوار، زرہ، ڈھال، گھوڑا، اونٹ، لونڈی وغیرہ اپنے پاس رکھنے کا اختیار تھا۔ اور فرمایا کہ اسی طرح رشتہ دار، تو ذی القربہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ عبد مناف کی اولاد 4 قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس اور بنو نوفل۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بنو ہاشم میں سے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو اس امت کے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا، اور اس میں بھی طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طریقے پر جو ہے وہ غنیمت کے مال کی تقسیم ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سنن نسائی میں 4144 نمبر پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی کوہان سے 2 انگلیوں میں تھوڑی سی پشم پکڑی اور پھر فرمایا کہ میرے لیے غنیمت میں سے کچھ نہیں، حتیٰ کہ یہ پشم بھی نہیں، مگر خمس یعنی 5واں حصہ، اور وہ 5واں حصہ بھی تمہیں لوٹایا جائے گا، یعنی جہاد کی تیاری میں اور اسی طرح بیواؤں میں، یتیموں میں اور آپ کے قرابت داروں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کیا، وہ کیا تھا؟ بدر کے دن اللہ رب العالمین نے ملائکہ کی جماعتوں کو اتارا، اور اسی طرح دیگر معجزات اور اللہ وحدہ لا شریک کی مدد جو بدر کے دن میں نازل ہوئی۔ یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن، کہ بدر کے دن میں حق اور باطل کے بیچ میں فیصلہ ہوا، اور حق غالب آیا اور باطل مغلوب ہوا۔ اور یہ اسلام میں ایک پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک بروز جمعہ وقوع پذیر ہوئی، اور اس دن حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔ اللہ نے حق اور اہل حق کو جیت عطا فرمائی، باطل اور اہل باطل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکست سے اور ذلت و رسوائی سے دوچار فرمایا، اور اسلام کا بول بالا ہوا، اور کفر اور کافر نیست و نابود ہوئے، ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔